السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں بتاؤں گا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کتنا زیادہ ستایا گیا، آپ پر کافروں نے کتنا ظلم و ستم ڈھایا، اور آپ کے چاہنے والوں پر شروع میں مسلمانوں پر کتنا زیادہ ظلم و ستم کیا گیا، آگ میں ڈالا گیا، پتھروں پہ گرم گرم لٹایا گیا، گلے میں رسی باندھ کے کھینچا گیا، سمجھے، جس میں بھالے مارے گئے، تلواریں ماری گئیں، اور مسلمانوں کو ہجرت کرنا پڑی۔ پہلی ہجرت کب ہوئی، دوسری ہجرت کب ہوئی، سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ یہ آج سماعت کریں گے، جبکہ کل آپ نے سماعت کیا تھا حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اپنی نبوت کا اعلان کرنا، پہلی تبلیغ کرنا، اور وحی کی ابتدا کب ہوئی، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر سب سے پہلے ایمان کون لایا۔ تو ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی اسٹیپ بائی اسٹیپ، پارٹ بائی پارٹ بیان کر رہے ہیں۔ آپ نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پوری زندگی اب تک ڈیٹیل کے ساتھ سماعت نہیں کی ہوگی، لہٰذا آپ ہمارے چینل مائی امام کو سبسکرائب کریں، اور زیادہ سے زیادہ دین کی باتیں تھوڑی دیر آپ سماعت کر لیا کریں، تو انشاءاللہ بہت سی دین کی نالج آپ کو معلوم ہو جائے گی۔ اور یہ مسلمانوں پر بہت ضروری ہے کہ اپنے دین کے بارے میں، اپنے حضور کے بارے میں، اپنے خدا کے بارے میں، اپنے پیر ولیوں کے بارے میں زیادہ سے زیادہ جانکاری حاصل کریں۔ لہٰذا اگر آپ کو یہ چاہتے ہیں کہ یہ جانکاری دوسروں تک پہنچے، دوسرے مسلمان ناٹک، جوکس، کمیڈی، لطیفے، چٹکلے سنتے رہتے ہیں، وہ دین کی باتیں سنیں، تو آپ یہ ویڈیو کو آگے بڑھائیے تاکہ زیادہ سے زیادہ مسلمان دین کی باتیں سیکھ سکیں اور اپنے دین اسلام کی پر چلیں، تاکہ ان کی دنیا بھی کامیاب ہو جائے، ہمارے بھائی بندوں کی، اور آخرت میں ان کو آسانی کے ساتھ جنت بھی مل جائے۔ تو آپ انگلی کا اشارہ کر دو، کتنا آپ نیک کام کریں گے، کتنے مسلمانوں کا بھلا ہو جائے گا آپ کی ایک انگلی، مطلب ایک انگلی کے اشارے سے، انگلی کرنا تو نہیں کہوں گا، وہ غلط محاورے میں آ جاتا ہے، آپ کی ایک انگلی کے اشارے سے کتنے لوگوں کا فائدہ ہو جائے گا، کتنے لوگ، اگر ایک بھی بندہ سدھر گیا میرے بھائی، تو آپ کی زندگی میں ثوابوں کے ڈھیر لگ جائیں گے۔ کتنا آسان ہے دین کا کام کرنا۔ پہلے لوگوں نے دین کا کام کیا تلواریں کھا کے، پتھر کھا کے، آگ میں جل کے، اور آج کتنا آسان ہے دین کی باتیں آگے تک پہنچانا خالی انگلی کے اشارے سے۔ اللہ تعالی ہمیں موبائل کا اچھا اور جائز حلال یوز کرنے کا ہمت، توفیق، رفیق عطا فرمائے۔ تو لہذا درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام ومنہ الکریم دار وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ رسول اللہ، یا نبی اللہ، یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تکلیفیں دی گئیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے راہ خدا میں جتنی تکلیفیں دی گئیں، جتنی یاتنا، جتنا ٹارچر، انگریزی میں بولیں گے ٹارچر، اور ہندی میں بولیں گے یاتنائیں۔ ہم یہ ہندی انگریزی میں اچھی طرح سے یوں بتاتے ہیں کہ آپ ہمارا کوئی بھائی، کوئی ہماری بہن انگریزی جانتی ہو تو انگریزی میں سمجھ جائے، کوئی ہندی جانتا ہو، کوئی ہندی جانتی ہو تو وہ ہندی میں سمجھ لیں، اردو والے اردو میں سمجھ لیں، ہیں؟ تو دیکھیے ہم پوری محنت لگا رہے ہیں، ہمارا یہ کچھ نہیں، آپ کا احسان ہے کہ آپ دین کی باتیں سن رہے ہیں۔ چلیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، مجھے راہ خدا میں جتنی تکلیفیں دی گئیں اتنی کسی نبی کو نہیں دی گئیں۔ آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے، عقبہ بن ابی معیط نے آپ کی گردن میں چادر ڈال کر اس کو اتنا گھمایا، اتنا کس دیا کہ گردن میں دم گھٹنے لگا۔ اللہ اکبر! ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن میں چادر ڈال کے اتنا بل دیا، اتنا بل دیا، اتنا گھمایا، اتنا کس گیا کہ میرے پیارے آقا، ہمارے سب کے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم، جب بھی حضور کا نام سنو صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرو، درود خوب پڑھا کرو، خوب پڑھا کرو، جتنا بھی خالی وقت ملا خوب درود پڑھو، بہت ہی فضیلتیں ہیں، انشاءاللہ درود پر بھی ہم ایک الگ سے ویڈیو بنائیں گے۔ حضرت ابو بکر آئے تو انہوں نے اس کو الگ ہٹایا، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی گردن سے وہ چادر کو نکالا۔ اسی عقبہ نے سجدے کی حالت میں آپ کی پشت پر، پشت سمجھتے ہو پیٹھ پر، نجاست سے بھری ہوئی اونٹنی کی جیلی ڈال دی۔ جیلی سمجھتے ہیں آپ، جب جانور، بڑا جانور جیسے بھینس، سمجھے، وغیرہ بڑی بڑی چیزیں جب بچہ جنتی ہیں تو ان کے پیٹ میں سے ایک اوجڑی نکلتی ہے، وہ لا کے ڈال دیا۔ بتائیے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کتنی تکلیفیں سہی ہیں دین اسلام کے راستے میں۔ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب سجدے میں تھے تو اس بدتمیز نے اونٹنی کی جیلی، جار بولتے ہیں کہیں کہیں، وہ ڈال دی۔ حضرت فاطمہ آئیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیٹی، حضرت امام حسن حسین کی امی جان، حضرت علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ کی شریک حیات، اور تمام بیویوں کی جنت میں
آقا سردار حضرت فاطمہ آئیں تو انہوں نے جیلی اٹھا کر پھینکی اور انفرادی طور پر تکلیف دینے کے ساتھ مکہ میں ابو لہب کی قیادت میں، یہ تو الگ الگ تکلیفیں تھیں، کسی نے پتھر مارے، کسی نے کانٹے بچھا دیے، کسی نے چادر کھینچ دی، کسی نے پیٹھ پر آپ کے اونٹنے کی جیلی ڈال دی، یہ تو الگ الگ تکلیفیں تھیں۔ اب سنیے اجتماعی طور پر، اکٹھے طور پر گیدرنگ کے ساتھ لوگوں نے کتنا پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کو تکلیفیں دیں۔ ابو لہب کی قیادت میں ایک 25 رکنی کمیٹی بنائی گئی، کتنے 25 لوگ تھے اس میں، جس میں آپ کو اور آپ کے مسلمانوں کو، اصحاب کو، آپ کے دوستوں کو، آپ کے جانثاروں کو، آپ کے فالوورز کو، آپ کے فینس کو تکلیف دینے کے لیے نئے نئے طریقے معلوم کیے جاتے تھے، سمجھے۔ کمیٹی بنائی گئی تھی، جیسے آج کمیٹی بنتی کمپنی ہوتی ہے، نہیں، لوگوں سے کہتی ہے ایڈوائز دیجئے، اپنے باتیں دیجئے، مشورے دیجئے، ہماری کمپنی کیسے آگے بڑھے گی۔ ایسی ابو لہب نے ایک کمپنی بنائی تھی، ایک کمیٹی بنائی تھی 25 لوگوں کی، وہ اس میں لوگوں سے یوجنائیں پوچھتا تھا، اور مطلب یہ کہ ایڈوائز دو، سجیشن کرو، کس طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا جائے اور شروع میں مسلمانوں کو کیسے ستایا جائے۔ ایک مرتبہ وہ سب اکٹھے ہوئے اور کہنے لگے حج کے دنوں میں دور دراز سے لوگ آئیں گے، محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انہیں تبلیغ کریں گے، اس لیے کوئی ایسی تدبیر سوچو کہ لوگ ان کی بات پر کان نہ دھریں۔ دیکھ رہے ہیں آپ کیسے مشورہ کر رہے ہیں۔ کافروں کی شہادت آپ کے حق میں۔ ایک بولا ہم یہ کہیں گے یہ شخص کاہن ہے، یعنی مشورہ ہوا جب حج میں یہ جائیں گے، مسلمان مطلب لوگ ہر طرف سے آئیں گے تو ہم وہاں پر ان کو کیا کریں گے، ان کو پریشان کریں گے اور سوال پہ سوال کریں گے، اور کوئی کچھ کہے کوئی کچھ کہے گا۔ تو کافروں نے کہا یہ تو بتاؤ کہو گے کیا؟ تو ایک بولا ہم یہ کہیں گے یہ شخص کاہن ہے، یعنی یہ الگ طریقے کے انسان ہیں۔ ولید بن مغیرہ نے کہا میں نے بہت کاہن دیکھے ہیں، محمد کاہن نہیں ہیں۔ سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ اب ایک نے بات کاٹ دی، اگر ہم یہ کہیں گے کہ لوگ ہمارا جھوٹ پکڑ لیں گے اور کوئی الزام سوچو، یعنی یہ الزام نہیں چل پائے گا۔ کاہن ہاتھ پکڑ کے بتا دینا کہ تم کون ہو، کیسا ہونے والا ہے تمہاری، سمجھے۔ ایک اور بولا ہم اسے دیوانہ بتائیں گے معاذ اللہ، کہ ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیوانہ کہیں گے۔ ولید بولا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیوانگی سے کیا نسبت ہے، یعنی یہ بھی نہیں چل پائے گی بات۔ ایک اور بولا ہم انہیں شاعر کہیں گے۔ ولید بولا ہم جانتے ہیں شعر کیا ہوتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کو شعر سے کوئی نسبت نہیں ہے، لہٰذا یہ بھی نہیں چل پائے گا۔ ایک اور بولا ہم کہیں گے وہ جادوگر ہیں۔ ولید بولا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پاک صاف صفائی سے رہتے ہیں، وہ جادوگروں میں کہاں ہوتی ہے صاف صفائی، کیونکہ جادوگر تو الٹے سیدھے گندے ملچ رہتے ہیں۔ جادوگروں کی صورت منحوس، عادتیں خبیث ہوتی ہیں۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی اتنی بے داغ تھی کہ ان پر الزام لگانے والے خود بھی مطمئن نہ تھے، سمجھے کہ نہیں سمجھے، انہیں بھی سیٹسفیکشن نہیں ہو پا رہا تھا۔ عاجز ہو کر، مجبور ہو کر لوگوں نے ولید سے کہا تم ہمارے بزرگ ہو کر تم ہی بتاؤ ہم ان کے بارے میں کیا الزام لگائیں۔ ولید بولا سچ تو یہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام میں عجیب طرح کی مٹھاس ہے، سویٹنیس ہے، شیرینی ہے، بس یہی کہا جا سکتا ہے کہ اس کے کلام سے باپ بیٹے اور بھائی شوہر بیوی کے درمیان جدائی ہو جاتی ہے، اس لیے اس سے بچنا چاہیے، سمجھے۔ حقیقت وہ ہوتی ہے جو سر چڑھ کے بولتی ہے۔ اب آئیے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ والوں کتنا ستایا گیا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گردن میں رسی باندھ کر ان کو لڑکوں کے حوالے کر دیا جاتا، وہ ان کو مکہ کی پہاڑیوں میں آپ سمجھ رہے ہیں، جیسے ٹوٹا پھوٹا روڈ ہو اس پر گھسیٹتے تھے، رسی باندھ کے گھسیٹتے تھے۔ اللہ اکبر، کھال آپ کی ادڑ گئی تھی، پوری کھالوں میں سے خون نکل رہا تھا، کبھی انہیں گرم ریت پر لٹایا جاتا۔ دوستوں مکہ کی ریت اتنی گرم ہوتی ہے کہ اگر آپ اس پہ انڈا ڈال دو تو آملیٹ بن جائے گا، مگر آگ کے آملیٹ بن جائے گا جی، گوشت ڈال دو تو بھن جائے گا بھن، اتنی مکہ کی پتھر گرم ہوتے ہیں۔ اس پر حضرت بلال کو لٹایا جاتا، خالی لٹایا نہیں جاتا، رسی باندھ کے گھسیٹا جاتا، جیسے آپ کسی گاڑی کے پیچھے کسی کو آپ باندھ دیں اور گاڑی کو چلا دیں روڈ پر،
تو جو حال اس کا ہوگا یہی ہمارے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہوتا تھا۔ اور اس سے بھی جب جی نہیں بھرتا تو گرم گرم پتھر حضرت بلال کے اوپر رکھے جاتے، ان کے بال کس دیے جاتے، لکڑیوں سے پیٹا جاتا، بھوکا رکھا جاتا، مگر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر حال میں احد احد کا نعرہ لگاتے، یعنی خدا ایک ہے، خدا ایک ہے۔ اور سنیے، عمار اور ان کے والد یاسر اور ان کی ماں سمیہ مشرکوں کا کھلونا تھے۔ جیسے کھلونوں کو بچے پیٹتے ہیں، کبھی یہ لات ماری کبھی وہ بات لات ماری، تو اسی طرح سے یہ کھلونا بن گئے تھے۔ آخرکار ایک کافر نے حضرت عمار کی ماں سمیہ کو نیزہ یعنی بلم بھالا مار کر شہید کر دیا۔ یہ اسلام میں سب سے پہلی شہید عورت ہیں۔ اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ اسلام میں سب سے پہلے عورت کون سی شہید ہوئی تو آپ بتا دینا سمیہ، حضرت عمار کی ماں، حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بی بی شریک حیات۔ اور سنیے، ابو فقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیر میں رسی باندھ کر پتھریلی زمین پر گھسیٹا جاتا، خباب بن ارد کے سر کے بال پکڑ کر گھسیٹا جاتا، گردن مڑوڑی جاتی، انگاروں پر لٹایا جاتا، جی شولوں پر۔ جب تندور میں آپ نے شولے دیکھیں، دیگ جب پکتی ہے تو اس کے نیچے آگ جلتی ہے، دیکھیں آپ نے چیلے، جلدی ہوئی چیلیاں، وہ کوئلے، وہ شولے، ان پر لٹایا جاتا تھا، اور چربی پگھل پگھل کر اللہ اکبر ان کو بجھا دیتی تھی۔ کتنے ہمارے بزرگوں نے اسلام کی خاطر ظلم، ستم، مصیبتوں کے پہاڑ اپنے اوپر سہ لیے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک تعالیٰ لاکھوں کروڑوں سلام نازل فرمائے ان ہمارے بزرگوں پر۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چچا آپ کو کھجور کی چٹائی میں لپیٹ کر نیچے سے دھواں دیتا، اللہ اکبر، جیسے بوری میں کسی کو بند کر دیا جائے اور پھر دھواں، اس کی ناک میں دھواں گھسے رہ جائے تو دم گھٹتا تھا۔ مصعب بن عمیر کو اسلام لانے کے جرم میں ان کے گھر سے نکال دیا گیا۔ اس کے علاوہ دوسرے صحابہ کو اونٹ، بیل وغیرہ کی کھالوں میں بند کر کے دھوپ میں پھینک دیا جاتا، لوہے کی زرہ پہنا کر گرم پتھروں پر گرا دیا جاتا۔ زرہ آپ جانتے ہیں یہ لوہے کا لباس ہوتا تھا، پہلے زمانے میں جو جنگیں ہوتی تھیں آپ نے فوٹو میں کہیں دیکھا ہوگا، لوہے کا لباس پہنا کر، اور وہ بھی عرب کی ریتوں پہ ڈالا جاتا تھا، اللہ اکبر۔ وہ لوہا ایسا ہو جاتا تھا جیسے گرم سرخ، اور وہ لوہا چربی کو پگھلا دیتا تھا۔ کتنی مصیبتیں جھیلی ہیں دوستو، کتنی مصیبتیں جھیلی ہیں۔ آج ہمیں اسلام فری میں مل گیا تو پتہ نہیں چل رہی ہے پہلے ہمارے بزرگوں نے اسلام کیسے پھیلایا ہے، اللہ اکبر۔ اونٹوں کی کھال میں، جیسے آج قربانی ہوتی ہے بھینس وغیرہ کی، اس کی کھال ہوتی ہے، ایسی پوری کھال میں مسلمانوں کو بند کیا جاتا اور پھینک دیتے دھوپ میں بند کر کے۔ یا اللہ، کیسا دم گھٹتا ہوگا، کیسی پریشانی ہوتی ہوگی ہمارے مسلمان بزرگوں کو۔ اللہ تبارک تعالیٰ ان پر رحم فرمائے۔ مگر ان تمام تکلیفوں کے باوجود اسلام کی لذت، اسلام کا مزہ سمجھے ایسا تھا کہ وہ ثابت قدم رہے، یعنی ان کے قدم میں وائبریشن نہیں آیا، ان کے قدم ڈگمگائے نہیں۔ انہی مقدس ہستیوں کے صدقے ہم تک اسلام پہنچا ہے، جی انہی مقدس ہستیوں کے ذریعے ہم تک اسلام پہنچا ہے۔ کیسے کیسے ستم سہے ہیں، کیسی کیسی مصیبتیں سہی ہیں۔ اور سنیے، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پہلی ہجرت کیسے ہوئی، اس کو ہم اب بھاگ نمبر 5 میں بیان کریں گے۔ یہ بھاگ نمبر 4 تھا، اس سے پہلے 3 بھاگ 3 پارٹ اور گزر چکے ہیں، آپ ان کو بھی سماعت کر لیں۔ ہم چاہتے ہیں ویڈیو لمبا نہ ہو، لہذا ہم ہجرت حبشہ یہ الگ بیان کریں گے، کیسے کیسے لوگوں نے اپنے ملک چھوڑنا پڑا، اپنے گھر، اپنی زمینیں، اپنا مال سامان، آدمی کیسے کیسے ایک ایک تنخواہ کر کے گھر جمع کرتا ہے دوستو، سب چھوڑ دیا اسلام کی خاطر۔ سمجھے نہیں سمجھے، سب کچھ چھوڑ دیا۔ چھوٹے جو جہاں بھر کی تمنائیں تو کیا غم، چھوٹے جو زمانے بھر کی تمنائیں تو کیا غم، چھوٹے نہ مگر ہاتھ سے دامان محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اب اس کے بعد آپ پارٹ نمبر 5 سماعت کیجئے، بڑا ایموشنل بیان ہوگا انشاءاللہ، اور آپ چاہتے ہیں کہ یہ دوسروں تک پہنچے تو آپ اس کو شیئر کیجئے، ہمارے چینل مائی امام کو سبسکرائب کریں، گھنٹی دبا دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔